شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابتداءً چند منتخب جھلکیاں۔ صدیق اکبر تیری عظمت کو سلام، بہتری جس پہ کرے فخر وہ بہتر صدیق، سروری جس پہ کرے ناز وہ سرور صدیق۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا سوری پیغام عیادت۔ صدیق اکبر تیری عظمت کو سلام، شہزادہ عطار الحاج عبید رضا عطاری المدنی کے ہمراہ عاشقان عطار کو ملی کھانے کی سعادت۔ صدیق اکبر تیری عظمت کو سلام، سلسلہ ذہنی آزمائش مدنی چینل پر براہ راست ٹیلی کاسٹ، دلچسپ مقابلے جاری۔ صدیق اکبر تیری عظمت کو سلام، 26 مارچ کو ہونے والے مدنی مذاکرے کی دعوت کا سلسلہ مجلس ججز و وکلاء کے تحت۔ صدیق اکبر تیری عظمت کو سلام۔ اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ اپنے ایک سوری پیغام کے ذریعے دعاؤں سے نوازا اور مدنی پھول بھی ارشاد فرمائے، شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے حافظ حود رضا عطاری کے ایکسیڈنٹ پر عیادت کی۔ سوری پیغام ملاحظہ کیجیے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول النبی الکریم۔ سگے مدینہ محمد الیاس عطار قادری رضوی عرفی عنہ کی جانب سے میٹھے میٹھے مدنی بیٹے حافظ حود رضا عطاری ابن حاجی ایوب عطاری، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا حادثہ ہو گیا، اسکوٹر سے گر گئے، پاؤں زخمی ہو گیا۔ اللہ، میرا مدنی منہ تکلیف میں آ گیا۔ یا اللہ، پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ حافظ حود رضا کو شفا کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرما۔ یا اللہ، ان کو صحتوں، عافیتوں، راحتوں، عبادتوں، ریاضتوں، سنتوں، مدنی کاموں بڑی طویل زندگی عطا فرما۔ کو عالم باعمل بنا، مفتی اسلام بنا، دعوت اسلامی کا باعمل مبلغ بنا، ماں باپ کا فرما بردار بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ آمین۔ ان کے سارے گھرانے کی بے حساب مغفرت فرما، آمین۔ بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی منہ ہمت رکھنا، ماشاءاللہ آپ کی تو کیا بات ہے کہ آپ تو اس حالت میں بھی اسکوٹر پہ بیٹھ کے ابو کے ساتھ جامعۃ المدینہ پہنچ رہے ہیں، چھٹیاں نہیں کر رہے۔ ماشاءاللہ، چھٹی کرنی بھی نہیں، ہاں انشاءاللہ اس طرح چھٹیاں ہوتی رہیں تو پھر آپ ذرا پڑھ نہیں سکیں گے زیادہ۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے گا، دل لگا دے گا آپ کا۔ تھوڑی تکلیف تو ہو رہی ہوگی، صبر کرنا، صبر کریں گے تو اجر ملے گا۔ اب آپ کو ایک ذہین طالب علم کے بارے میں ایک حکایت سناتا ہوں، جو کہ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب حافظہ کیسے مضبوط ہو، اس کے صفحہ نمبر 66 تا 67۔
حضرت سیدنا ابو بکر انباری علیہ رحمۃ اللہ الباری کے والد محترم اپنے اس بیٹے کے خدا داد حافظے یعنی بہت مضبوط حافظے کا ذکر فرمایا کرتے، انہیں بتایا کرتے، بیان کیا کرتے۔ ایک بار حضرت سیدنا ابو بکر انباری علیہ رحمۃ اللہ الباری بیمار ہو گئے تو آپ کے والد محترم بے حد پریشان ہوئے۔ کسی نے اس بے چینی کا سبب معلوم کیا تو کتابوں سے بھری الماریوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، ان الماریوں میں موجود کتابیں جس کے سینے میں محفوظ ہوں، میں اس کی بیماری پر پرسکون کیسے رہ سکتا ہوں؟ یعنی میرے بیٹے کو یہ ساری کتابیں یاد ہیں، وہ اتنا زبردست علم دین رکھنے والا بیٹا اور جس کا حافظہ اتنا مضبوط ہو، اتنی باتیں اس کو یاد رہتی ہو علم دین کی، تو یہ بیمار ہو جائے تو مجھے تشویش کیسے نہ ہو، بے چینی کیوں نہ ہو؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اب ایک شعر سناتا ہوں، انشاءاللہ آپ کے مزے کو مزہ آ جائے گا۔ مرنے کی طرف دیکھنا، جینے کی طرف دیکھ، مرنے کی طرف دیکھنا، جینے کی طرف دیکھ، جب چوٹ لگے دل پہ مدینے کی طرف دیکھ، جب چوٹ لگے دل پہ مدینے کی طرف دیکھ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھ گناہگار کی بے حساب مغفرت کرے دعا کیجیے گا۔ امی ابو کو، میلاد رضا کو، معراج رضا کو، سب کو سلام کہنا، اپنے استاد صاحب کو بھی میرا سلام کہنا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اپنے ایک سوری پیغام کے ذریعے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ان کے لواحقین سے تعزیت فرماتے ہوئے ان کے لیے مغفرت کی خوب دعائیں کی، پسماندگان کو صبر و تسلی کا ذہن دیا۔ آئیے سوری پیغام دیکھتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول النبی الکریم۔ سگے مدینہ محمد الیاس عطار قادری رضوی عفیانو کی جانب سے شہزاد علی وقار حضرت پیر طریقت الحاج سید مظہر شاہ صاحب کاظمی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جگر گوشہ غزالی زماں حضرت قبلہ سجاد شاہ صاحب کاظمی کا انتقال ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یا اللہ پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ مرحوم کو غریق رحمت فرما۔ یا اللہ مرحوم کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، مرحوم کے درجات بلند فرما، مرحوم کی قبر خوابگاہ بہشت بنا، مرحوم کی قبر کو نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے روشن فرما۔ یا اللہ مرحوم کی قبر جنت کا باغ بن جائے۔ یا اللہ مرحوم کی قبر ان کے نانا جان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جلووں سے آباد ہو جائے۔ یا اللہ مرحوم کی بے حساب مغفرت فرما کر انہیں ان کے نانا جان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جنت میں پڑوسی بنا دے۔ پروردگار عالم ان کے تمام لواحقین کو صبر جمیل اور صبر جمیل پر اجر جزیل مرحمت فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضور والا صبر کیجئے، تمام پسماندگان کی خدمت میں بھی عرض ہے کہ صبر کریں۔ میں آپ سبھی سے تعزیت کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، وقت پورا ہو گیا تھا،
ظاہر ہے سب نے دنیا سے رخصت ہونا ہے، ہماری بھی باری لگنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان و عافیت کے ساتھ مدینے میں شہادت نصیب فرمائے۔ کاش جنت البقیع مدفن بنے اور جنت الفردوس میں پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس مل جائے۔ سب صبر سے کام لیجئے۔ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب 152 رحمت بری حکایات، صفحہ نمبر 210 سے ایک ایمان افروز حکایت پیش کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی علیہ رحمت اللہ الہادی فرماتے ہیں، میں نے خواب دیکھا کہ میں لوگوں کے سامنے وعظ کر رہا ہوں، اتنے میں ایک فرشتہ میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا اللہ کا قرب حاصل کرنے کا بڑا ذریعہ کیا ہے؟ میں نے کہا وہ عمل جو چھپ کر کیا گیا ہو اور میزان میں پورا ہو۔ فرشتہ یہ کہتے ہوئے چلا گیا کہ اللہ کی قسم یہ الہامی کلام ہے۔ اور آپ کے انتقال کے بعد کی ایک حکایت، چنانچہ حضرت سیدنا جعفر خلدی علیہ رحمت اللہ القوی بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا جنید بغدادی علیہ رحمت اللہ الہادی کو انتقال کے بعد خواب میں دیکھ کر پوچھا، ما فعل اللہ بک، یعنی اللہ عز و جل نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ ارشاد فرمایا، اشارات ختم ہو گئے، عبارات مٹ گئیں، علوم فنا ہو گئے، احوال بھی نہ رہے، اور ہمیں فائدہ نہیں دیا مگر ان رکعتوں نے جو ہم سحر کے وقت ادا کرتے تھے۔ بس بارگاہ خداوندی میں وہی کام آ گئیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اور چلتے ہیں شہزادہ عطار الحاج عبید رضا عطاری المدنی کی جناب میں، اور اب آپ کو دکھاتے ہیں سلسلہ ملاقات جس کی پائی عاشقان آل عطار نے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں سعادت دیے۔ مدنی چینل کو اپنے تاثرات، اور مغرب کے بعد عاشقان رسول نے آپ کے ہمراہ کھانا کھایا جبکہ آپ نے تقریب نکاح میں شرکت بھی فرمائی۔ آل عطار پر فضل کر رحم کر، آل عطار پر فضل کر رحم کر، تو جہاں میں خدا ان کو آباد رکھ، دو جہاں میں خدا ان کو آباد رکھ، ان کے سارے گھرانے کو بھی شاد رکھ، ہر قدم پر خدا ان کی ہمت بڑھا، ہر قدم پر خدا ان کی ہمت بڑھا۔ الحمدللہ شہزادہ عطار سے تقریباً 3 سے 4 مرتبہ ملاقات ہوئی ہے اور کافی دل کو سکون ملتا ہے۔ آج میں فرسٹ ٹائم فیضان مدینہ آیا اور فرسٹ ٹائم میں نے ان سے ملاقات کی، حضرت شہزادہ عطار سے، حاجی عبید رضا عطاری سے، تو اسلاف کے دور کی یاد تازہ ہو گئی، اور انشاءاللہ میں بھی کوشش کروں گا، میں بھی مدنی ماحول سے وابستہ رہوں گا۔ ہر قدم پر خدا ان کی ہمت بڑھا، حاسدوں سے بچا ان کو آباد رکھ، حاسدوں سے بچا ان کو آباد رکھ، ان کے سارے گھرانے، ان کے سارے گھرانے، ان کے سارے گھرانے کو بھی شاد رکھ۔ شہزادہ حضور سے ملاقات کا شرف ملا ہے مجھے، اور حضور نے میرے سر پر امامے کا تاج سجایا ہے، اور انشاءاللہ تعالی میں داڑھی شریف کی اور امام اور مدنی علیہ کی نیت پیش کرتا ہوں۔ 3 دن کے مدنی قافلے کی نیت کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہمارے عطار کی آل کو سلامت رکھے، ان کے صدقے ہمیں دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم کو توفیق دے ان کی راہ پر چلے، ہم کو توفیق دے ان کی راہ پر چلے، ہم کو توفیق دے ان کی راہ پر چلے، کر دے ان پہ فدا ان کو آباد رکھ، کر دے ان پہ فدا ان کو آباد رکھ، ان کے گھر بار کو، ان کے ہر یار کو، ان کے گھر بار کو، ان کے گھر یار کو
دشمنوں سے بچا ان کو آباد رکھ، سگیا تار کے سر پہ قائم رہے، سگیا تار کے سر پہ قائم رہے، سگیا تار کے سر پہ قائم رہے، سایہ تار کا ان کو آباد رکھ۔ اور سلسلہ کلینک مدنی چینل پر براہ راست ٹیلی کاسٹ کیا گیا، جس میں نگران شورا نے مدنی پھول ارشاد فرمائے سلسلے کی خوبی یہ کہ اس میں شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا مدنی گلدستہ بھی دکھایا گیا۔ مختصر جھلکیاں آپ بھی دیکھیے۔ سر پر ٹوپی اور ٹوپی کے اوپر امامے کا تاج سجائیں، اس سے بھی شاید بال گرنا آپ کے کم ہو جائیں۔ یہ خون کی نالیاں ہیں جو بال کو سپلائی کرتی ہے انرجی اور نیوٹرینٹس۔ مسا میں اس کا جو سوراخ ہے وہی بند ہو چکا ہے، مطلب اس میں سے بال کیسے گرو کرے گا۔ یہ کلرنگ وغیرہ جو باز کر رہے ہوتے ہیں، اس کے بے حد نقصانات عموماً پائے جاتے ہیں، جس میں بال گرنا بھی ایک فیکٹر شامل ہو جاتا ہے۔ ریٹھا جو ہے نا، یہ اللہ کی شان ہے کہ بوٹی ہے، اور اس سے بال کمزور نہیں، بال مضبوط ہوتے ہیں۔ اسے ریٹھا کہا جاتا ہے۔ تھوڑا سا گرم کر لیا جائے پانی میں تو اس کی اچھی خاصی جھاگ بن جاتی ہے، اس سے پھر بال اگر دھوئے جائیں تو یہ بالوں کو مضبوط کرتا ہے۔ خشکی کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ خشکی کنٹرول نہیں ہوتی تو وہ ہیئر فال کا مین سبب بنتی ہے۔ کھارا پانی استعمال کرتے ہیں، پھر بعض اوقات وہ یہ چیزیں بھی استعمال کرتے ہیں تو پھر وہ فائدہ ہو نہیں پاتا انہیں۔ نگرانی شورا کی بارگاہ میں عرض کرنی تھی کہ آپ اپنے بالوں کی حفاظت کے لیے کیا استعمال فرماتے ہیں؟ بال میرے یوں گرنے کے نہیں، یہ مسائل ہیں نہیں، یہ تھوڑا بہت جیسے انہوں نے کہا نا کنگھی کی نے تھوڑے بہت بال آ گئے، یہ سب۔ اگر آپ کو جب ہاتھ صاف کرنا ہے تو کپڑے دھونے کے صابن ہے نا، اس سے ہاتھ صاف ہوگا۔ یہ خوبصورت صابن آتے ہیں نا رنگ برنگی خوشبودار، اس سے الٹے ہاتھ چکنے ہو جاتے ہیں۔ باوضو ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورۃ اللیل 41 بار پڑھ کر سرسوں یا ناریل کے تیل کی بوتل پر دم کر لیجیے۔ روزانہ سوتے وقت سر پر اس تیل کی مالش کیجیے۔ کچھ دن مالش کرنے سے انشاءاللہ عز و جل سر کے بال جھڑنا بند ہو جائیں۔ داڑھی کے بال جھڑتے ہوں تو اس کے لیے بھی یہ عمل مفید ہے، اور ضرورتاً اسی بوتل میں دوسرا تیل شامل کر لیجیے۔ جسم کی خوبصورتی، حسن وغیرہ وغیرہ کے بارے میں، بہتری کے بارے میں جتنا غور کر رہے ہیں، ہم اس طرح کا غور اپنے ایمان، اپنے اعمال، اپنی نیکیاں اور پرہیزگاری کے بارے میں نہیں کر پا رہے۔ مدن التجا ہے کہ جس دنیا میں رہنا نہیں ہے وہاں رہنے کے حوالے سے اتنی فکریں، اور جہاں موت نہیں ہے اس آخرت کے حوالے سے ہماری سوچ کتنی ہے۔ سلسلہ ذہنی آزمائش میں دلچسپ مقابلے جاری ہیں۔ ایک منفرد انداز علم دین پھیلانے اور دینی معلومات عام کرنے کا آپ کو بھی دکھاتے ہیں، لیکن مختصر۔ یاد رہے کہ ذہنی آزمائش کا آج 23واں سلسلہ ہے، اور آج مقابلہ ہے حیدرآباد زمزم نگر کا مرکز الاولیاء لاہور سے۔ حیدرآباد والوں کی باری ہے۔ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ عز و جل کے خلیل حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان کتنے واسطے، یعنی باپ دادا جو جد ہیں، وہ کتنے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان کتنے واسطے ہیں؟ 22۔ آپ نے کہا 22۔ دعائے خلیل ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، اور آپ کے اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان حیدرآباد والوں نے کہا 22 واسطے ہیں۔ جی ہاں، جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ باری ہے مرکز الاولیاء والوں کی۔ سبحان اللہ۔ لواء الحمد کیا ہے اور بروز قیامت کس کے پاس ہوگا؟ لواء الحمد جھنڈا ہے جو کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہوگا، اور جس کے نیچے ساری امت ہوگی۔ لواء الحمد ایک جھنڈے کا نام ہے جو بروز قیامت اللہ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مرحمت ہوگا، سب لوگ اس کے نیچے ہوں گے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ اربوں لوگ ہوں گے میدان قیامت میں۔ کیسے تلاش کریں گے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہاں ہیں؟ تو اب اتنا بڑا جھنڈا جو دور سے نظر آ رہا ہوگا تو مولانا حسن رضا خان صاحب کیا سمجھاتے ہیں؟ نشان خسرو دیں دور کے غلاموں، جو دور ہوں گے نا غلام۔ اب مثال کے طور پہ کوئی غلام پتہ نہیں کہاں ہے اور وہ ڈھونڈنا چاہتا ہے کہ میرے آقا کہاں ہیں، تو دور سے اسے ایک جھنڈا نظر آ جائے گا۔ نشان خسرو دیں دور کے غلاموں کو لوائے حمد کا پرچم بتا رہا ہوگا۔ میرے آقا وہ پرچم بتا رہا ہوگا کہ چلو مدینے والے آقا وہاں ہیں، شافع روز محشر وہاں ہیں، آؤ ان کے دامن میں چلتے ہیں۔ اور سبحان اللہ، ایک اور خوبصورت بات یہ ہے، اے میلاد پر جھنڈے لگانے والوں، پرچم لگانے والوں، انشاءاللہ میدان محشر میں بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں یہ لواء الحمد مبارک جھنڈا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ باری ہے حیدرآباد والوں کی۔ 11
حج کے دو رکن کون سے ہیں؟ صفا و مروہ کے درمیان حج کے دو اہم ارکان جس کو دو فرائض بھی کہے جاتے ہیں، طواف الزیارہ اور وقوف عرفہ. غلطی ہو گئی ہے جناب. باری ہے اب مرکز الاولیاء والوں کی. نمبر پسند کریں گے جناب. 10. بتائیے 10 کے پیچھے کیا سوال ہے؟ سیدۃ نساء العالمین کن کا لقب ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا لقب ہے. جواب درست دے دیا ہے. مقابلہ ہمارے اختتام کو پہنچا 8 نمبر کے فرق سے. ہماری مرکز الاولیاء کی ٹیم نے مقابلہ جیت لیا ہے، کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کیا ہے، اور حیدرآباد والے آج ہم سے جدا ہوں گے مگر کچھ تحائف لے کر. مجلس ججز و وکلا عطاری کابینہ کے اسلامی بھائیوں نے لائرز چیمبر بوتل گلی باب المدینہ کراچی پاکستان میں وفاقی اردو یونیورسٹی کے وزٹنگ پروفیسر ایڈوکیٹ شخصیات جن میں منصف جان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ اور شفیق الرحمان بٹ ایڈوکیٹ سپریم کورٹ تھے، انہیں شعبہ تعلیم کے تحت ہونے والے 26 مارچ کو مدنی مذاکرہ اجتماع میں شرکت کی دعوت پیش کی. آخر میں ان وکلا نے اپنے تاثرات میں شرکت کی نیت کا اظہار کیا. تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول، تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول، نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول، نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول. دعوت اسلامی کی مجلس شعبہ تعلیم کے تحت تمام اساتذہ، طالبہ اور شعبہ تعلیم سے وابستہ اسلامی بھائیوں کے درمیان شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو البلال محمد الیاس عطار قادری رضوی صاحب مدنی مذاکرہ فرمائیں گے. میری آپ سے شرکت کی مدنی التجا ہے، ہم بھی شمولیت کریں گے، ہم بھی شامل ہوں گے، آپ بھی ضرور اس پروگرام میں شامل ہوئیے گا. پروگرام مورخہ 26 مارچ بروز ہفتہ 16 جمادی الآخری رات 9 بجے مرکز باب المدینہ میں ہوگا. میری اپنے پروفیشن سے متعلق اور منسلک اور دیگر تمام شعبوں سے متعلق لوگوں سے درخواست ہے کہ اس مدنی مذاکرے میں شرکت فرمائیں اور اس میں اجر و ثواب کے اس دریا میں اپنا حصہ لیتے جائیں. رکن شورا سید عارف علی عطاری نے بمبئی ہند میں حضرت حاجی علی رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار پر انوار پر اسلامی بھائیوں کے ہمراہ حاضری کی سعادت حاصل کی، جبکہ حیدرآباد دکن میں آپ کی جامعۃ المدینہ، مدرسۃ المدینہ اور مکتبۃ المدینہ تشریف آوری کا سلسلہ ہوا. کچھ مناظر آپ کو دکھاتے ہیں سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رب العزت کے ہند سے. درد و آلام جب رلاتے اولیاء یہ مدد کو آتے ہیں، ہر جگہ ان کا تو سہارا ہے. واہ کیا بات اولیاء کی ہے، واہ کیا بات اولیاء کی ہے. اللہ مجھے عالم قرآن بنا دے، قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے، ہاں مجھ کو چلا دے. ہو جا یا کرے یاد سبق جلد الہی، مولا تو میرا حافظہ مضبوط بنا دے. بانٹ کر مدنی رسائل دین کو پھیلائیے، بانٹ کر مدنی رسائل دین کو پھیلائیے، بانٹ کر مدنی رسائل
دین کو پھیلائیے، کر کے راضی حق کو حقدار جنا بن جائیے۔ مرحبا بولو مرحبا، مرحبا جھوم کر بولو مرحبا مرحبا۔ رکن شورا حاجی عماد عطاری المدنی نے جامعات المدینہ ہند کے طلباء کو بذریعہ انٹرنیٹ اپنے مدنی پھولوں سے نوازا۔ جامعات المدینہ کے طلباء کرام کی بارگاہ میں آج حاضری ہے، اور آج انشاءاللہ الرحمن ہم باطنی بیماریوں کی معلومات میں سے بغض و کینہ کے موضوع پر کچھ مدنی پھول یہاں سے حاصل کریں گے۔ کینہ یہ ہے کہ انسان اپنے دل میں کسی کو بوجھ جانے، اس سے غیر شرعی دشمنی و بغض رکھے، نفرت کرے، اور یہ کیفیت ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے۔ اور مختلف مقامات سے دیکھیے عاشقان رسول کا مدنی قافلوں میں سفر، جبکہ بھاول نگر پنجاب پاکستان میں ایصال ثواب مدنی حلقہ ہوا۔ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، سنتیں سیکھیں گے اس میں، سنتیں سیکھیں گے اس میں انشاءاللہ سر بسر، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، 30 اور 12 دن کے مدنی قافلے، 30 اور 12 دن کے مدنی قافلے میں سفر کرتے رہو جب بھی تمہیں موقع ملے، مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر۔ اور شعبہ تعلیم کے تحت شخصیات اجتماع کا سلسلہ مرکز الاولیاء لاہور پنجاب پاکستان میں ہوا، جس میں سیاسی و سماجی شخصیات نے شرکت کی۔ اس اجتماع میں ڈاکٹر شاہزیب کی دادی اور میاں حامد معراج کی والدہ کے لیے ایصال ثواب کیا گیا۔ اجتماع کے اختتام پر مبلغ دعوت اسلامی نے شرکاء سے ملاقات کی اور انہیں تحائف بھی پیش کیے۔ مدنی چینل جو ہے اسلام کی خدمت میں پیش ہے، اور وہ اپنے تئیں جتنی بھی کوشش کر رہے ہیں وہ قابل تعریف ہیں، اور ہر فنکشن میں بھی جیسے یہاں بڑے اچھے مدلل انداز سے ماں کی شان بیان کی، اور مسلمانوں کو یہ احساس دلوایا کہ اسلام میں عورت کو کیا درجہ دیا جاتا ہے۔ بڑے اچھے انداز میں بیان کیا ہے والدین کے متعلق، بالخصوص والدہ کے متعلق جو انہوں نے بیان کیا ہے، میں دل کی گہرائیوں سے یقین کریں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہم سب کے دلوں میں والدین کے لیے پہلے ہی بڑا احترام ہے، لیکن ان کے بیان کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ اس والدین کے لیے جو خدمات کا جو جذبہ ہے وہ دگنا ہو جاتا ہے۔ انہوں نے جب بیان کیا ہے میرا دل کہہ رہا تھا کہ میں زور سے یا اونچی آواز سے یا بظاہری رو کے دکھاؤں اور اپنے والدین سے محبت کا اظہار کروں۔ رہبر شریعت جناب الیاس ستار قادری صاحب کا بہت مداح ہوں، ان کے مدنی چینل کی کاوشوں کا اور ان کے اپنا یہ ساری درس و تدریس کے پروگرام کو ہم لوگ بہت پسند کرتے ہیں۔ بہترین سا تھا آج کا خطاب، اور پوری گرفت کے ساتھ کیا ہے، اور جو معاشرتی مسائل ہیں جن کو ہم سب بھول چکے ہیں ان کو ہمیں اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے انہوں نے، اور اللہ کرے کہ ہم اس پہ عمل کر سکیں۔ قرآن پاک کی تلاوت، نعتیں اور باقی معاملات سارے، خصوصاً وہ تقریر جو مولوی صاحب نے کی بہت اچھی تھی۔ It was a very good function indeed. Thank you. حسن و جمال مصطفیٰ، حسن و جمال مصطفیٰ، مرحبا صد مرحبا، عز و جلال مصطفیٰ، عز و جلال مصطفیٰ، مرحبا صد مرحبا۔ نگران کابینات نے پیران ضلع گجرات پنجاب پاکستان میں مدرسۃ المدینہ کا سنگ بنیاد رکھا۔ کچھ مناظر مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ کے شہر کے نواحی علاقے سے آپ بھی دیکھیے۔ پیدا
مچی ہو اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو. مدنی چینل کے ناظرین، آج کی فکر مدینہ فرما لیجیے، اور دعوت اسلامی کی پچھلے دنوں کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمانا چاہیں تو ہماری ویب سائٹ dawat-islami.net کو وزٹ کیجیے. آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمائیں. مزید مدنی خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل. مدنی چینل دیکھتے رہیے. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل. جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل. مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا